الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان شفقات حسین، پروگرام قصص القرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، قرآن میں بیان کردہ انبیاء کرام کے واقعات میں سے قرآن نے جسے سب سے اچھا واقعہ قرار دیا ہے اور احسن القصص کے نام سے تعبیر کیا ہے، ہم اس کے کچھ پہلو گزشتہ نشستوں میں جان چکے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم اس سبق آموز قرآنی واقعے کے چند مزید پہلو اور اس کی حکمتوں کو جانیں گے اور اس میں اپنے لیے قرآن کا پیغام تلاش کریں گے۔ ناظرین کرام، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ فرمایا جب یوسف اپنے جوبن یعنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے اسے نبوت اور علم عطا فرمایا اور اسی طرح ہم محسنین کو جزا دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، جب سیدنا یوسف علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچے تو اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور علم و حکمت بھی عطا فرمائی۔ ناظرین کرام، جوانی کی اس عمر سے مراد بعض مفسرین نے 18 سال، بعض نے 20 سال، بعض نے 25 سال اور بعض نے 30 سال لیا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام پر اپنی نوازشات گنوانے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے، فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، فرمایا اور اسی طرح ہم محسنین کو جزا دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں محسنین سے مراد صابرین یعنی صبر کرنے والے ہیں، اور کیا ہی خوبصورت بات ہے یہ، گویا اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے کہ میرے یہ احسانات و انعامات، میرے لطف و کرم صرف یوسف تک محدود نہیں، بلکہ ہر صبر کرنے والے، ہر بھلائی کرنے والے کو ہم جزائے خیر دیا کرتے ہیں، اس پر نوازشات کی بارش کر دیا کرتے ہیں۔ جو بھی یوسف کی طرح صبر و استقامت، عصمت و طہارت، جو بھی صبر و استقامت، عصمت و طہارت اور دیگر اوصاف حمیدہ سے خود کو متصف کرے گا، جو بھی خود کو ان اوصاف سے متصف کرے گا، ہم اسے کثیر احسانات و اکرام سے نوازیں گے۔ ناظرین کرام، ہم اگر سوچیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے شاہی محل میں پہنچنے سے پہلے کتنے مصائب و آلام برداشت کیے، دیکھیں ناظرین کہ ہم چھوٹی سی عمر میں والدہ کی وفات پر صبر کیا، باپ کی آغوش محبت سے جدائی پر صبر کیا، بھائیوں کے ظلم و ستم اور بے وفائی پر صبر کیا، غلامی کی زنجیریں پہنائی گئیں تو صبر کیا، سر بازار نیلام کیا گیا تو صبر کیا۔ دیکھیں، نہ نوحہ، نہ ماتم، نہ جزا و فضا، نہ واویلا، نہ شکوہ، بس اپنے رب کی رضا پر راضی رہے، محبوب کی ہر آزمائش پر پورا اترے۔ تو اللہ نے صبر کا ظاہری اجر یہ عطا فرمایا کہ پردیسی یوسف کو مصر کے شاہی محلات میں رہائش کا ٹھکانہ عطا فرما دیا۔ ناظرین کرام، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے بعض ایمان والے بندوں اور ایمان والی بندیوں پر اللہ کی جانب سے مصائب اور حوادث آتے رہتے ہیں، کبھی ان کی جان پر، کبھی ان کی اولاد پر، کبھی ان کے مال پر، اور اس کے نتیجے میں ان کے گناہ جڑتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ مرنے کے بعد وہ اللہ کے حضور اس حال میں پہنچتا ہے
کہ اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ باقی نہیں رہتا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ ناظرین کرام، اس دنیا میں ہر انسان کی زندگی غموں اور خوشیوں سے عبارت ہے۔ ہر انسان کی زندگی غموں اور خوشیوں سے بھری پڑی ہے۔ عموماً ناظرین کرام غم زیادہ ہیں، خوشیاں کم ہیں۔ اس دنیا میں دکھ اور رنج بھی ہیں، اور آرام و خوشی بھی، مٹھاس بھی ہے، تلخی بھی، خوشگواری بھی ہے اور بدمزگی بھی۔ لیکن مومن کا معاملہ بہت ہی عجیب اور فائدے والا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے کہ مومن پر خوشی اور راحت ہو تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور مزید نعمتیں پاتا ہے، اور اگر غم یا دکھ آ جائے تو صبر کرتا ہے اور اجر عظیم کا مستحق بن جاتا ہے۔ ناظرین کرام دیکھیں، جب بھی دل دکھی ہو، پریشانیوں نے گھیرا ہو، مسائل سے تنگ آئے ہو، کسی اپنے نے دل دکھایا ہو، کسی پرائے نے زیادتی کی ہو، کوئی محرومی آ جائے، کسی کی جدائی کا مرحلہ ہو، کسی نقصان کا سامنا ہو، سب رستے بند نظر آئیں تو مایوسی کا شکار ہونے اور شکوہ و شکایت کرنے کے بجائے اس یقین کو دل میں تازہ رکھنا ہے۔ ہم نے اس یقین کو دل میں تازہ رکھنا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو کچھ بھی ہے اسی کی طرف سے ہے، اور وہی ان دکھوں سے نجات دینے والا ہے۔ اللہ کو یہ صبر اتنا پسند ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، اگر تو نے ابتدا ہی سے صدمے کو برداشت کیا تو میں تیرے لیے جنت سے کم کسی ثواب پر راضی نہ ہوں گا، یعنی تجھے ضرور جنت عطا کروں گا۔ ناظرین کرام، صبر کا لفظ قرآن میں مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ برائی کرنے والوں کی برائی اور بدخواہ لوگوں کے قصور کو معاف کر دیا جائے، تلخ بات اور نامناسب رویوں کو برداشت کیا جائے۔ ناظرین کرام، آج کے دور میں ہم سب کو یہ سبق سیکھنے کی از حد ضرورت ہے۔ زندگی میں اکثر ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ جب انسان جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے اور غیظ و غضب سے رگیں پھڑکنے لگتی ہیں، دل چاہتا ہے کہ فوری طور پر اپنے قول یا فعل کے ذریعے انتقامی کارروائی کی جائے اور جیسے بھی ہو سامنے والے کو اپنی طاقت، اپنی برتری اور اپنی بڑائی کا مظاہرہ کیا جائے تاکہ دشمن زیر ہو جائے۔ ایسا تو ممکن ہے کہ اس سے وقتی طور پر ذہن کو سکون اور دل کو قرار ملے، لیکن ناظرین کرام اس طرز عمل کے دینی اور دنیاوی نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ اسی وجہ سے اسلام نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ چاہے غصہ ہو، دکھ ہو، بہت زیادہ خوشی ہو یا کوئی بھی ایسا جذبہ ہو جو انسان پر مکمل طور پر غالب ہو، تو کسی بھی ایسے جذبے سے مغلوب ہو کر بالخصوص غصے کے زیر اثر تو بالکل کوئی فیصلہ، کوئی بات اور کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسی کیفیت میں انسان درست فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہوتا اور اس سے ایسی باتوں کا صدور ہو جاتا ہے جن پر ساری عمر ندامت اور پچھتاوا رہتا ہے۔ لہذا صبر ایک ایسی خصلت اور صفت ہے جس نے اسے اپنا لیا، اس نے دنیاوی معاملات بھی درست ہو جائیں گے اور آخرت میں اس سے جنت کا وعدہ تو ہے ہی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن اور علوم قرآن سمجھنے، سمجھانے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام قصص القرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔